راز کی بات تو یہ ہے کہ رات ہے برکت والی. اس رات کو اعلان ہوگا کہ آؤ جس نے مغفرت کروانی کروا لو. یہ آڈٹ کی رات ہے. جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے اس بات کو. آڈٹ سمجھتے ہیں, سارے لیکھے جوکھے کی رات ہے, حساب کتاب کی رات ہے. آئندہ سال کیا ہوگا دنیا میں وہ لکھا جائے گا, کتنے لوگ پیدا ہوں گے, کتنے چلے جائیں گے, وہ تحریر کیا جاتا ہے اس رات کو. رسول اللہ نے شعبان کو اس لیے برکت کا مہینہ بنایا, اس مہینے میں اس لیے نفلی روزے رکھے کہ جب حساب کتاب تیار ہو, جب آڈٹ کیا جائے تو ہماری گنتی روزے داروں میں آئے, اچھے لوگوں میں آئے. تو اس رات جو ہے تو برکتوں والی ہے, بڑی عظمت والی. لیکن کن لوگوں کے لیے؟ ان پانچوں کے لیے نہیں, مشرکوں کے لیے, چغل خوروں کے لیے, تکبر کرنے والوں کے لیے, شرابیوں کے لیے, ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اچھا, جب یہ کیٹیگری لگا دی گئی, پابندی لگا دی گئی کہ یہ 5 قسم کے لوگوں کو یہ رات فائدہ نہیں پہنچائے گی, 5 قسم کے لوگوں پر رحمت نہیں آئے گی, پھر میرے رب کا کمال دیکھیے. رب کریم نے قرآن پاک میں سیدھا اعلان کیا ہوا ہے, ما غرک بربک الکریم, کہ میرے بندو تم میں سے جب کوئی ان گناہوں کی توبہ کرنے آئے گا, اگرچہ وہ اسی رات ہی کیوں نہ آ جائے, اس سے پہلے بھی کیوں نہ آ جائے, اس کے بعد بھی کیوں نہ آ جائے, اگر وہ سچے دل سے کہہ دے کہ آج کے بعد سوائے اللہ کے کسی کو حاجت روا نہیں مانتا, آج کے بعد کسی کی چغلی نہیں کروں گا, آج کے بعد میں اپنے آپ کو تکبر کے اندر نہیں مبتلا کروں گا, آج کے بعد ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا, آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا, تو میرا رب کہتا ہے کہ میں اس کے لیے غفور الرحیم بن جاؤں گا. پھر جب میرا بندہ میرے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے گا تو میں اپنے بندے کو معاف کر دوں گا. پھر جب معافی مانگنے کے لیے آئے گا, اللہ فرماتے ہیں پھر ہم معاف کر دیں گے. تو معافی کے متعلق لکھا ہے محدثین نے, اللہ تعالیٰ کا ایک نمازی بندہ, روزے دار بندہ, حاجی بندہ, متقی بندہ, جس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا وہ والا بندہ, مخلص بندہ, عبادت گزار بندہ, وہ جب دعا میں اپنے رب کو پکارتا ہے نا کہ یا اللہ میری مدد فرما, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لبیک, بھئی میں تیرے ساتھ ہوں. اللہ فرماتے ہیں لبیک کہ میں تیرے ساتھ ہوں, گھبرانا نہیں, تو جو کہہ رہے ابھی کر دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جب بڑے بڑے ولیوں کے پاس, بزرگوں کے پاس لوگ دعائیں کروانے جاتے تھے, یا اب بھی بڑے بڑے بزرگوں کے پاس ہم لوگ دعائیں کروانے جاتے ہیں, اس میں راز یہی تو ہے جو اللہ کے مستجیب الدعوات لوگ ہیں, جن کی آنکھیں جھکی رہتی ہیں, جن کے دل پاک ہیں, جو حلال روزی کھاتے ہیں, جو کسی سے کوئی مطلب نہیں رکھتے, جو ظالم کے خلاف کھڑے ہوتے, جو مظلوم کی مدد کرتے, جو بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں. پھر جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں یا اللہ, ادھر سے آواز آتی لبیک, کہ بھائی میں تو تیرے ساتھ ہوں. پوچھا نا اللہ سے کہ اللہ جب تیرا کوئی نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میں آواز دے دیتا ہوں لبیک, کہ میں تیرے ساتھ ہوں. مانگ کیا مانگتا ہے؟ پھر پوچھا یا اللہ جب تیرا کوئی گنہگار بندہ, کوئی ایسا جس نے ساری زندگی گناہ کیے ہوں, جس نے شراب پی ہو, جس نے بہت ساری چوریاں کی ہوں, جس نے بہت سارے گناہ ایسے کیے ہوں جو اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتے ہوں, جو بغیر نماز کے وقت گزارتا ہو, جس نے جمعے تک چھوڑ دیے ہوں, جس نے اپنے جسم کو گناہوں کے اندر ڈھانپ لیا ہو, جو گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا ہو. جب پوچھا گیا یا اللہ جب آپ کا گنہگار بندہ, جس کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تیرے سے بات نہیں کرنی, جس کو لوگ کہتے ہیں کہ تو اچھا نہیں ہے, جس کو لوگ اپنے گھر کے سامنے کھڑا نہیں ہونے دیتے, جس کو لوگ یقین نہیں کرتے کہ یہ
یہ سچ بولتا ہے. اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرا جب یہ گنہگار بندہ جب تجھے پکارتا ہے کہ یا اللہ میری مدد فرما تو کیا کہتا ہے؟ تو میرے کریم رب نے کہا کہ جب میرا گنہگار بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک 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 میرے بندے میں حاضر ہوں، تو آ تو صحیح میری طرف. فرمایا جب گنہگار پکارتا ہے نا تو بس پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتے. نیکوکار کی جواب ایک بار میں، گنہگار کو جواب 3 مرتبہ. کیونکہ اللہ فرماتے ما غرک بربک الکریم، فرمایا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں یار. لوگ تو شرابی سے نفرت کرتے ہیں، لوگ چوروں سے نفرت کرتے ہیں، لوگ ڈاکوؤں سے نفرت کرتے ہیں، لوگ بے ایمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اور لوگ اچھے لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں. میرے رب کی کریمی یہ ہے کہ جب یہ گناہ میں ملوث لوگ اپنے رب کی طرف آنا چاہتے ہیں تو میرا رب ان کو کہتا ہے ما غرک بربک الکریم کہ میں تو تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو آ جا میری طرف ایک دفعہ. اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. باقاعدہ یہ لفظ ہے قرآن پاک میں کہ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اپنے رب کی طرف سے. تیرا رب تو تیرے سے پیار کرتا ہے، تیرے سے محبت کرتا ہے. تیرا رب وہ کب چاہتا ہے کہ بھائی تو پریشان رہے؟ تیرے رب نے کب چاہا کہ تو دکھی ہو؟ تیرے رب نے کب چاہا کہ تو پریشانیوں کے اندر وقت گزارے، کہ تجھے بیماریاں لگی رہے؟ اللہ کریم تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف آئے. اب بندہ ہی اپنے رب کی طرف منہ نہ کرے تو کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جو رات آئے گی نا یہ بار بار نہیں آتی ہے. کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، پیچھے پلٹ کے دیکھا کرو، کبھی پیچھے دیکھو. پچھلے 20-25 سال جو گزر گئے، کتنے ہمارے دوست تھے جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ماں باپ میں سے کون کون نہیں ہیں؟ پڑوسیوں میں سے کون کون نہیں ہیں؟ جن سے لین دین کرتے تھے ان میں سے کون کون نہیں ہیں؟ کس غلط فہمی میں مبتلا ہے؟ پیچھے دیکھتے کیوں نہیں؟ دیکھو نا پلٹ کے. بچوں میں سے، بوڑھوں میں سے، جوانوں میں سے کوئی لکھوا کے تھوڑی لایا کہ 80 سال 90 سال جینا ہے. پیچھے پلٹ کے دیکھو تو صحیح کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے یار کل تک، جن کے ساتھ ہم گپے مارتے تھے، گھومنے پھرنے جاتے تھے، کاروبار کرتے تھے، شادیوں میں ملتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار باتیں کرتے تھے. دیکھو تو صحیح آج وہ قبرستان میں ہزاروں ٹن مٹی کے نیچے. یہ رات بار بار آنے والی تھوڑی ہے. اس رات کو کرنے کی بات تو یہ ہے کہ رات کو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اپنے گھر کے علاقے کی مسجد میں پڑھے. عشاء کی نماز رات کو اپنے گھر کے علاقے کی مسجد میں جماعت سے پڑھے. کچھ دیر بیٹھے، ذکر و اذکار کرے، گھر جائے، پھر تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ. بتاؤ تو صحیح اگر کوئی خاص بات کسی سے کرنی ہو، اگر آپ کو وزیر اعلیٰ سے ملنا ہو، آپ کو کسی افسر سے ملنا ہو، کہتے نہیں کہ مجھے 5 منٹ الگ سے چاہیے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم جب اپنے رب سے اپنی بات کرنا چاہتے ہو تو وہ شور شرابے کے درمیان ہوگی؟ اس رات تو کچھ وقت نکالنا ہے جب آپ ہو اور آپ کا رب ہو، آپ کی بات ہو، آپ کا رب سننے والا ہو. آپ اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کریں، آپ اپنے گناہوں کے اوپر اپنی گردن کو جھکائیں، اپنی پلکوں کو گیلا کریں، آپ اپنے گناہوں کے اوپر اپنے رب سے معافی مانگیں. ہونا تو یہی چاہیے جو سنت طریقہ ہے کہ نماز جماعت سے ہو اور پھر اس کا اذکار کے ساتھ بندہ اپنے گھر پہ ہو، پھر اپنے گھر میں بھی اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو جائے، کسی کمرے میں، چھت کی ایک نکڑ پر، کہیں ڈیوڑی میں ایک طرف بیٹھ کے اپنے رب کے ساتھ باتیں کرے، اپنے رب کا ذکر کرے، اس کی ثنا بیان کرے، کہے زبان سے کہ تیرے علاوہ عبادت کے لائق ہے ہی کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ غفور الرحیم کوئی نہیں.
مفسرین فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے نا اور یہ کہتا ہے تو غفور الرحیم ہے، فرمایا جب وہ یہ کہتا ہے کہ تو غفور الرحیم ہے، پھر جب اس کی معافی قبول ہوتی ہے، جب اس کا درجہ بڑھایا جاتا ہے نا، تو بڑے بڑے اللہ والے پیچھے رہ جاتے ہیں، گنہگار معافی کی وجہ سے اپنے درجے میں ان سے آگے پہنچ جاتا ہے۔